اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں شعبان کا بابرکت مہینہ دیا۔ شعبان کے بابرکت مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں کو اور بڑھا دیتے تھے اور رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ہمیں اس بابرکت مہینے میں اپنے اذکار کو، اپنی نفلی نمازوں کو، نفلی روزوں کو بڑھا دینا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین سمجھ کر بہت سے ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے باعث اجر بننے کے بجائے، ثواب پہنچانے کے بجائے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی شعبان کے مہینے میں نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کو جو ہم شب برات کا اہتمام کرتے ہیں اور جس طریقے سے ہم اسے ایک تہوار کی طرح منانے لگے ہیں، وہ ہمارے لیے باعث ثواب کے بجائے، باعث اجر کے بجائے باعث گناہ، باعث عذاب بنتا جا رہا ہے۔ آج اس بیان میں ہم اس چیز کو جانیں گے کہ شب برات کیا ہے، شب برات کی حقیقت کیا ہے، شب برات کو ہمیں کس طرح سے اگر منانا ہے تو کیسے منانا چاہیے، اور اگر یہ ایک بدعت ہے تو یہ بدعت کیوں ہے، کیسے ہمیں اس سے دور جانا چاہیے۔ اس بیان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، خود بھی اس پر جمے رہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو بھی راہ راست رکھیں اور انہیں بھی صحیح چیزوں پر عمل کرنے کے لیے راغب رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ شب برات کو اسی طرح سے مسلمانوں کا ایک تہوار سمجھا جانے لگا ہے، جس طرح سے محرم میں ہم دھوم دھام کرتے ہیں اور اس کو بھی ایک تہوار کی طرح ہم مناتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ شب برات کی کوئی بھی تاریخی یا شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا اسلام سے اور اسلام کی تعلیمات سے دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو جانیں گے کہ شب برات کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی اس نام کی چیز پائی بھی جاتی ہے یا نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ چیز کیسے وجود میں آئی اور کب وجود میں آئی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں شب برات کے نام سے، اس کی لغوی تحقیق سے۔ شب برات دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، شب اور برات۔ شب فارسی ہے اور برات عربی ہے۔ چونکہ شب کے لیے عربی زبان میں لفظ لیل کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے قرآن، حدیث اور تاریخ اسلام میں اس کا سراغ لیلۃ البرات کے نام سے لگانا چاہیے۔ برات عربی زبان میں نفرت کے لیے، بیزاری کے لیے، نجات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ توبہ میں براءۃ من اللہ ورسولہ، یعنی ان مشرکین سے اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، اور سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، یعنی جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن پر پیروی کی جاتی رہی ان لوگوں سے جو پیروی کرتے رہے، اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور ان کے پیرو کہیں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں ایک بار اور جانا نصیب ہوتا کہ ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کر سکتے
جس طرح انہوں نے یہاں ہم سے اظہار برات کیا ہے۔ ان آیات سے اس بات کی سمجھ آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ برات اور تبرہ ہم معنی ہیں۔ گویا شب برات شب تبرہ ہوئی، یعنی نفرت اور بیزاری کی رات۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے رافضی بھائی اپنے خیالی امام مہدی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں اور صحابہ کرام اور مسلمانوں سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور بلکہ ان کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ امام مہدی ظاہر ہو کر روئے زمین پر مومنین کی حکومت قائم کریں گے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں قبروں سے نکلوا کر ان کو پھانسی دیں گے اور تمام بدنیتوں یعنی مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ حالات اور واقعات سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اس پہ غور کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انہی رافضیوں نے شب تبرہ کو شب برات سے موسوم کر کے ایک تہوار بنا ڈالنے کی کوشش کی ہے، تاکہ اہل سنت والجماعت بھی ان کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہو جائے، اور غالباً اسی لیے اس کو حقیقی شکل دینے کے لیے متعدد روایتیں گڑھی گئیں اور انہیں عام لوگوں میں پھیلایا گیا۔ بلا شبہ شب برات کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالنے والی بہت سی روایتیں ہیں، لیکن ان کا جائزہ لینے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ 4 صدی ہجری تک احادیث اور تفسیر کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تھیں، جتنی بھی کتابیں تصنیف ہوئی تھیں 4 صدی ہجری تک، ان تمام کتابوں میں کہیں بھی کوئی بھی روایت ایسی نہیں تھی جو لیلۃ البرات کے نام سے یا شب برات کے نام سے درج ہو، بلکہ تمام کتابوں میں، تمام تحریروں میں اگر کہیں شعبان کی بات ہوتی تھی اور 15 شعبان کا ذکر آیا تو لیلۃ النصف من شعبان یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ البتہ بعد کے صوفیاء کرام کے ہاں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس رات کا نام امام غزالی کی احیاء العلوم اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیۃ التالیس اور حضرت ابن جہزم کی بہجۃ الاسرار وغیرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ سب 5ویں صدی ہجری کی تحریریں ہیں۔ یہ بات پوری طرح واضح ہے، پوری امت پر یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ صوفیاء کرام کے یہاں پہلے سے اخذ کی ہوئی روایات پہ جرح یا سوال غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ ترغیب و ترہیب اور فضائل سے متعلق آج جتنی بھی روایتیں پائی جاتی ہیں ان میں اکثر و بیشتر ضعیف اور موضوع ہیں، جو ہمیں انہی صوفیاء کرام کے ذریعے یہاں تک ہمارے تک پہنچتی ہیں۔ شب برات کے سلسلے میں جتنی روایات پائی جاتی ہیں سب اسی سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان روایات میں جہاں کچھ موضوع روایات کا سہارا لیا گیا ہے، وہیں بعض تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور نبی کی جانب صریح جھوٹ بھی منسوب کیا گیا ہے۔ جیسے الطبری میں اکرمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ قول منسوب کرتا ہے کہ لیلۃ المبارک سے شب برات مراد لیتے تھے وہ، اور انا انزلنا فی لیلۃ المبارک کی تفسیر میں اکرمہ نے اپنی جانب سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منقول کر دیا ہے۔ حالانکہ اگر غور سے اور تحمل سے کام لیا جائے تو عربی قاعدے کے مطابق اس کی عربی تک درست نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں یہ
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہے، بلکہ اکرمہ کا اپنا قول ہے، اور اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کے بیٹے کے بقول یہ اکرمہ میرے باپ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اس بات کی تصدیق اس چیز سے بھی ہوتی ہے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے غلام وبرہ سے فرمایا تھا کہ اے وبرہ، مجھ پر اس طرح جھوٹ نہ بولنا جس طرح اکرمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح کی وصیت کوئی اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ اکرمہ اپنے جھوٹ بولنے میں مشہور ہو۔ بغیر اس کے جھوٹ کی شہرت کے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی وصیت کبھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مرتبہ بڑا بلند تھا۔ وہ نہ صرف ایک صحابی کے بیٹے تھے بلکہ ایک صحابی کے پوتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ امام مالک، محمد بن سیرین، حماد بن زید نے بھی اکرمہ کو صریح الفاظ میں جھوٹا قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ امام حماد بن زید نے اپنی وفات کے وقت یہاں تک فرمایا کہ یہ اکرمہ کہا کرتا تھا کہ قرآن تو نازل ہی ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ الفاظ کتنی خباثت اور گمراہی سے معمور ہیں، پھر ایسی صورت میں کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ اکرمہ نے ابن عباس کی جانب جو قول منسوب کیا ہے وہ درست ہوگا۔ سچ پوچھئے تو شب برات کا اصل بانی یہی شخص ہے، اکرمہ ہی ہے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے لیلۃ المبارک سے لیلۃ البرات مراد لیا تھا۔ اکرمہ کے اسی قول کو پیش نظر رکھ کر بعد کے بہت سے حدیثیں وضع کرنے والوں نے، جن لوگوں نے حدیثیں گڑھیں، جن لوگوں نے حدیثیں بنائیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کچھ جھوٹی باتیں منسوب کر ڈالیں، جن میں سے ایک روایت وہ ہے جو عثمان بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان سے شعبان تک موتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ عثمان بن مغیرہ کی یہ روایت ناقابل اعتماد ہے کیونکہ یہ قرآن مجید سے متصادم ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں، یہ حدیث مرسل ہے اور اس قسم کی روایت قرآن کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کر دیا کہ لیلۃ المبارک سے شب برات مراد لینا قرآن کی مخالفت کرنا ہے۔ اس طرح کی ایک عجیب و غریب روایت اور ہے جو شب برات کی اہمیت کی دلیل کے طور پر عموماً پیش کی جاتی ہے، جسے کہ ابن ماجہ میں اور ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں موجود نہیں پایا، اس لیے میں باہر نکل گئی اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ہیں، یعنی قبرستان بقیع میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم نے یہ اندیشہ کیا کہ رسول اللہ بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی شب کو آسمان اور دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور قبیلے قلب کی بقیوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جہاں تک ابن ماجہ کا تعلق ہے تو سیاہ ستہ میں درج ہونے کے باوجود اس کی صحت میں زبردست اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تیسرے درجے کی کتاب قرار دیا ہے۔
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں منکر روایات بہت زیادہ ہیں۔ ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن ماجہ کی جو احادیث قابل استدلال نہیں ہیں ان کی تعداد 1000 کے قریب ہیں۔ جہاں تک ترمذی کا تعلق ہے، انہوں نے جہاں یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے وہیں انہوں نے اس پر ایک نوٹ بھی چڑھایا ہوا ہے۔ ابو عیسیٰ نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ہم اس سند سے جانتے ہیں کہ جس کے راوی حجاج ہیں، اور میں نے محمد یعنی امام بخاری کو سنا ہے تو وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے یہ بات نہیں سنی ہے، نیز محمد یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حجاج نے ابن کثیر سے یہ بات نہیں سنا ہے۔ یعنی یہ روایت، یہ حدیث اپنی سند کے لحاظ سے، اپنی روایت کے لحاظ سے 2 جگہ منقطع ہوتی ہے، ایک حجاج اور یحییٰ کے درمیان اور دوسری یحییٰ اور عروہ کے درمیان۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت اپنی سند کے لحاظ سے ناقابل قبول ہے۔ اگر اس حدیث کو اپنی متن کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی یہ حدیث قابل قبول نہیں نظر آتی، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا رات میں قبرستان جانا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنا کہ کیا تمہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا آپ کی شخصیت کو مشکوک کرنا اور مجروح کرنا جیسی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل سوال پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کہ میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں گے، اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کیا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں گے تو انہیں بقیع کی طرف جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انہیں تو دوسرے ازواج مطہرات کے کمروں کی طرف جانا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد نہیں تھا کیا کہ ان کے من میں یہ خدشہ آ رہا تھا؟ اور اس حدیث پہ جو تیسرا اشکال ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تب تو سارے ہی انسانوں کو جنت میں ہونا چاہیے، جہنم کے لیے تو کوئی باقی ہی نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قبیلہ قلب بکریاں پالنے کے معاملے میں سر فہرست تھا، جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں، اور اگر حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کی آبادی آج بھی اتنی نہیں بنتی جتنی کی قبیلہ قلب کے بکریوں کے کھالوں کے اوپر بال تھے۔ اتنے مردہ لوگوں کی بخشش ہونا، مغفرت ہونا ہر سال، یہ دلیل بھی اس روایت کو شبہ میں ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ رات اتنی ہی زیادہ فضیلت والی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت رات کا بیان نہ ہی صحاباؤں سے کیا اور نہ ہی ازواج مطہرات سے کیا، اور اتفاقاً جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے قبرستان میں پہنچیں تو پتہ چلا کہ آج کی رات بڑی بابرکت والی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان بھی لیا جائے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے تب یہ روایت نازل ہوئی، تو بھی اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے اس کی اہمیت اور روایت اور اس میں عبادت کی کثرت، یہ صحیح سندوں کے ساتھ کہیں کوئی بھی بیان نہیں ملتا، کہیں کوئی بھی سراغ نہیں ملتا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر اس روایت کی حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ مسلمانوں کے اندر سے
ایمانی روح کو مردہ کر دینے والی اور ان کے دل سے تقوی اور مسلسل عمل کو ختم کر دینے والی بات ہے، جو کہ ایسے عمل کی طرف لے جاتا ہے جہاں پر عمل سے روح نکل جائے۔ اس طرح کی روایات کے رواج پائے جانے کے بعد لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کو بھی توڑ مروڑ کر کے اس کی پوری کوشش کی، اور سورہ دخان کی یہ آیت اس کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَ کا ذکر آتا ہے۔ آئیے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ دخان کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں اتارا، بلا شبہ ہم ڈرانے والے تھے۔ اس میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، خاص ہمارے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے، یہ تمہارے رب کی خاص رحمت ہے، بلا شبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں، اور سورہ دخان مکی سورہ ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں بقیع قبرستان کہاں ہے؟ یہ قبرستان تو مدینہ میں ہے۔ اب اگر یہ مکہ میں ہی شب برات والی آیت کا نزول ہو گیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع صحابہ کرام کو مدینہ میں کیوں دی؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع مکہ میں ہی دے دی تھی تو پھر صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع نہیں تھی کہ اتفاقاً وہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچی، تب انہیں پتہ چلا کہ آج کی رات بہت بابرکت والی رات ہے۔ اب اگر اس سورہ دخان کی آیت کو اگر ہم غور سے مطالعہ کریں تو 4 باتیں سمجھ میں آتی ہیں سیدھی سیدھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس مبارک رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ دوسری بات کہ اس شب میں تمام احکامات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جو تیسری بات ہے کہ اس شب میں خاص نزول رحمت ہوتی ہے، اور چوتھی بات کہ یہ رات مبارک رات ہے۔ یہ رات کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ سال میں کب اور کس مہینے میں آتی ہے، ان تمام امور کی وضاحت سے یہ آیات خاموش ہیں۔ اس لیے ان آیات سے کسی مخصوص رات کا اپنے طور پر تعین کرنا درست نہیں معلوم ہوتا۔ البتہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے پر کچھ اور آیات ہیں جن سے اس رات کے تعین میں مدد ملتی ہے۔ قرآن کی ایک سورہ ہے سورۃ القدر، اس میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، جس کی معنی ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں ہر امر میں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، اور سراپا سلامتی ہے یہ صبح کے نمودار ہونے تک۔ ان آیات کریمہ میں جو امور بیان ہوئے ہیں وہ سورہ دخان میں بیان ہوئے ہیں، یعنی کہ اس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اس رات میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات میں صبح صادق تک رحمت والی سلامتی نزول ہوتی ہے۔ یہ ایک قدر کی رات ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف اتنا ہے، سورۃ الدخان میں اس آیت کو لیلۃ المبارک کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سورہ قدر میں اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت تک اس کی قطعی وضاحت نہیں کی گئی کہ نزول قرآن کی کون سی رات ہے،
اس وقت تک یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ یہ رات شعبان کی ہے یا کوئی اور ماہ کی کوئی رات ہو سکتی ہے، مگر سن 2 ہجری میں جب روزے کی فرضیت ہوئی تو اس وقت یہ شبہ بھی ختم ہو گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اس آیت کے آ جانے کے بعد سورہ دخان کی رات سے یہ چیز ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ سورہ دخان میں جس رات کی ذکر ہو رہی ہے جو لیلۃ المبارک ہے، وہ اصل میں شعبان میں نہیں رمضان میں آنے والی رات ہے، جسے ایک جگہ لیلۃ المبارک اور دوسری جگہ لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا۔ اب اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ لیلۃ المبارک سے مراد شب برات ہے تو گویا اس بات کا بھی ہمیں دبے لفظوں میں اقرار کرنا ہوگا کہ قرآن کریم شب برات میں پھر نازل ہوا شعبان کے مہینے میں، اور اس بات کا مان لینا صریح طور پر قرآن کی نافرمانی ہوگی۔ اس طرح سے ہم نے شب برات کا جائزہ لیا، شب برات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کیا کہ جو حق بات ہے وہ واضح ہو سکے، کہ ہم صحیح راستے پہ چل سکیں، ہم وہ اعمال کر سکیں اپنی زندگی میں جس سے ہمارا اللہ بھی خوش ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ امید ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ شب برات کیا ہے اور شب برات کیسے وجود میں آئی، اور ہمیں اس بدعت سے کیسے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور اپنے راستے پہ چلائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔